الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پارہ نمبر 25 کا خلاصہ پیش خدمت ہے، اور اس پارے میں 4 صورتیں آئیں گی: الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثیہ۔ پہلی آیت اس پارے کی یوں ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ اسی کو قیامت کی گھڑی کا پتہ ہے، اور وہ تمام پھل جو اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں ان کا علم بھی اسی کو ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور جو مادہ بھی حاملہ ہوتی ہے اس کا علم بھی اسی کو ہے، اور وہ جب بچہ جنتی ہے اس کا علم بھی اسی رب العزت کو ہے۔ سورہ الشورى ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اسی کتاب کی قسم بھی کھائی اور فرمایا کہ یہ کتاب تو عربی مبین میں ہے، یہ تو تمہیں سمجھ آنا چاہیے۔ اور اس میں یہ ذکر فرمایا کہ دیکھو، یہ مکہ جس کو ام القریٰ بنایا گیا ہے، اس کے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے آپ ڈرائیے، اور اس کے ارد گرد بھی، یعنی مشرق مغرب میں جتنے بھی اس کے ارد گرد ہیں ان سب کو۔ ام القریٰ کا معنی ہوتا ہے بستیوں کی ماں۔ یہ پہلی بستی ہے جو اس زمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اس بستی کو چھوڑا تھا اور ہجرت کے وقت، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک مکہ قسم ہے اس اللہ کی، تو اللہ کی زمین ساری زمین پر سب سے افضل ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بھی ہے۔ اگر میں اس شہر سے نکالا جا رہا ہوں تو اس شہر کے رہنے والے ہی مجھے نہیں رہنے دیتے، وگرنہ میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ یہ حدیث مسند احمد اور ترمذی میں بیان ہوئی۔ اس کے بعد اس صورت میں ایک ایسی آیت بھی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کمال احکام بیان کیے، اور مفسرین نے کہا ہے کہ ایک ہی آیت میں 10 احکام، ایک ہی آیت۔ اور یہ روایات میں آتا ہے کہ سب سے افضل آیت ہے، اور اس کے ساتھ دوسری جو عظمتوں والی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ تو گویا کہ قرآن میں 2 ہی آیتیں ہیں کہ جو بہت ہی افضل ہیں، عظمت والی ہیں۔ اس کے اندر 10 احکام پائے جاتے ہیں۔ اگر اس آیت کا آپ مطالعہ کریں تو یہاں 10 احکام، یعنی دعویٰ اللہ کی بات کی گئی ہے، استقامت کی بات کی گئی ہے، اور اس طرح کہ کما امرتا، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ استقامت کے ساتھ رہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ مشرکین کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے، اعلان کر دیں کہ میں ایمان لایا ہوں تمام کتب پر جو پہلے آئی ہیں اور جو اس وقت مجھ پر نازل ہوئی اس پر بھی۔ اور یہ آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے۔ تم اچھے کرو گے تو تمہارے لیے، اور تم برے کرو گے تو تمہارے لیے۔ اور معقول دلائل دینے کے بعد یہ بات کی گئی ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان تو پھر جھگڑا ہی نہیں رہا۔ جب تم مان ہی نہیں رہے تو پھر دلائل تو تم مان نہیں رہے، تو اب کیوں جھگڑتے ہو؟ اور پھر نامی بات یہ کی گئی کہ اللہ ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا، وہ فیصلہ کر دے گا۔ اور 10ویں اور آخری بات ہے کہ سب کو اسی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور موضوع پر گفتگو کی گئی ہے، اور وہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے مسلمان کے لیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا معنی ہے کہ مسلمان کو، مومن کو ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور دیکھیے اس آیت میں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، وہ جو بھی مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے اور تمہارے اعمال کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ہی وہ اتنا حلیم ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے، آخرت میں اس کے اوپر بات پرس نہیں کرے گا، یہی تکلیفوں کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد دعوت دین اور
شورائی نظام کی بات کی گئی ہے کہ دعوت دین کا کام کرنے والوں کو یہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں، اور بڑے بڑے کام جتنے بھی ہیں ان کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنی زخمی ہونے کے بعد 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی تھی اور امت کو یہ نصیحت کی کہ تم ان میں سے بہترین آدمی کا چناؤ کر لو، مشورے سے ایک کو خلیفہ بنا لو۔ تو اس طرح سورہ الزخرف ہے۔ زخرف کا معنی ہوتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت چیزوں کو چاندی اور سونے سے جب ان کو بنایا جاتا ہے تو وہ زخرف کہلاتے ہیں، یعنی بیل بوٹے اور اس طرح۔ اس میں قسم کھائی گئی ہے کتاب مبین کی، اور کہا گیا کہ قرآن کو عربی بنایا تاکہ وہ واضح ہے اور تمہیں سمجھ آتی ہے لیکن تم نہیں سمجھنا چاہتے۔ یہ نور ہے، ہدایت ہے اور زندگی کا لائحہ عمل ہے۔ حسن البنا شہید نے تو کمال بات کی ہے، انہوں نے اپنی جماعت کا یعنی اخوان المسلمون کا شعار بنا دیا القرآن و دستورنا، کہ قرآن ہمارا دستور ہے زندگی کا۔ اور پھر اس کے اندر سواری کی دعائیں کہ جب انسان، اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ جب تم جو ہم نے جانور پیدا کیے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں اور یہ کشتیاں پیدا کی ہیں، تم ان کے اوپر سوار ہوتے ہو، اور پھر کیا ہے تم یہ دعا پڑھا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، اور وہ ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کہ وہ جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا یعنی اس سواری کو، اور ہم اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتے تھے، اور ہم سب اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت گردانی ہے کہ یہ ہماری نعمت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب واپس آتے تھے، جاتے ہوئے تو یہ دعائیں پڑھتے تھے، اور آتے ہوئے بھی آپ اس وقت فرماتے تھے کہ کیا ہے آئبون تائبون انشاءاللہ عابدون لربنا حامدون، ہم واپس لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں انشاءاللہ، اور عبادت کرنے والے ہیں اپنے رب کی، حامدون اس کی تعریف کرنے والے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم سواری پر بیٹھو اور جب اس کے اوپر ٹھیک بیٹھ جاؤ جم کر، تو پھر یوں یہ دعا پڑھا کرو۔ اور اس مضمون کے بعد سورہ جو ہے وہ الدخان ہے۔ دخان کا معنی دھواں ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ سورت کوئی انسان پڑھتا ہے رات کو تو کیا ہے 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا میں کہا ہے، یہ کتاب مبین ہے، قرآن جو ہے واضح کتاب ہے، اور فرمایا کہ اس کو ہم نے لیلتن کیا ہے مبارکتن میں اس کو ہم نے نازل کیا ہے، فی لیلتن مبارکتن۔ تو یہاں کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ شاید 15 شعبان کی وہ رات ہے، اور کیونکہ اس کے آگے فرمایا گیا ہے کہ ہر معاملہ کا حکیمانہ فیصلہ اس میں کیا جاتا ہے، ہمارے حکم سے وہ جو ہے یہ سارے احکام صادر ہوتے ہیں۔ تم اس کتاب اور رسول سے لڑ کر مکے والوں جیت نہیں سکتے، غالب نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو فضیلت بیان کی ہے، تو بعض لوگ جو 15 شعبان سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں وہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہ وہی ہے کیونکہ اس کا ثبوت جو ہے وہ قرآن میں دوسری لیلۃ القدر جو ہے اس میں بتایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ 15 شعبان کی رات نہیں ہے، ہمیں ذرا تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ یہ صورت جب نازل ہوئی اور یہ مکے میں چونکہ انہوں نے بہت تشدد کیا مسلمانوں پر، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا کرنا پڑی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ ظالم اتنا سمجھا کہ یہ سمجھ نہیں جائے، یہ قرآن جو میں پڑھتا ہوں سناتا ہوں اس کو نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر انہوں نے دعا کون سی کی؟ ان کے خلاف۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ان پر ایسا قحط نازل کر جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہے وہ مصر میں قحط آیا تھا، اور پھر انہوں نے اس کا انتظام کیا تھا۔ اللہ کے رسول کی یہ دعا قبول ہوئی، اور مکے والے اس وقت جو ہی اوپر کو دیکھتے تھے ہر طرف ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، اور حتیٰ کہ حال ان کا یہ ہو گیا تھا اس قحط میں کہ ہڈیاں چباتے تھے اور
مردار چبانا شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ ابو سفیان جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ قحط ٹل جائے۔ پھر اس کے بعد فرعون کے غرق ہونے کی بات کی گئی ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی آیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم۔ جب فرعون کو غرق کر دیا گیا اور پھر وہ پیچھے مصر میں جو کچھ چھوڑ کے گیا تھا اس کا ذکر کیا ہے، کتنے ہی انہوں نے باغات چھوڑے ہیں اور کتنے چشمے جو چھوڑے ہیں اور کتنی کھیتیاں چھوڑی ہیں اور کتنے مقام بلند جو تھے وہ سب چھوڑ چھاڑ کے غرق ہو گئیں۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور کتنی نعمتیں تھیں جس کے اندر یہ زندگیاں بسر کر رہے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک واقعہ پڑھا حضرت سعد بن ابی وقاص کا، جب وہ کسریٰ کے محلات میں وہ داخل ہوئے تو اس وقت بھی وہ یہی آیت پڑھ رہے تھے، ان کی زبان پر تھی، کم ترکو من جنات و عیون، کتنے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، کسریٰ قتل ہو گیا، شکست ہو گئی، وزروع و مقام کریم، اور وہ کتنا بڑا مقام تھا، یہ محلات چھوڑ گئے، اس کے اندر جو ہے نہریں بہتی تھیں، اور وہ کتنی نعمتوں سے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ لیکن اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص جو کمانڈر تھے وہ اس وقت اسی آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس کے بعد اس میں قوم تبع، یہ دراصل قوم سبا کی جو قوم تھی اس کی ایک شاخ جو ہے حمیہ وہ ہے، اور اس قوم نے، اس قوم تبع نے بڑی ترقی کی، اور کیا ہے سمرقند اور بخارا تک ان کی حکومت جو ہے وہ جا پہنچی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی بنیاد پر ان کو بھی جو ہے تباہ و برباد کیا۔ اس کے بعد سورہ الجاسیہ ہے، اور جاسیہ کا معنی ہوتا ہے گھٹنوں پر گری ہوئی امت۔ اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ وہ دن قیامت کا جو ہے اس کا منظر بیان کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ وہ دن ایسا ہے وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، کہ ہر گروہ کو وہاں جیسے بھی تھے ان کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے پاؤ گے۔ اور یہ کیا ہے، یہ قرآن ہے، اس کے بعد بھی اللہ کا قرآن ہے، یہ آیات اسی کی ہیں جو تمہیں پڑھ کے سنائی جا رہی، اس کے بعد پھر اور تمہیں کیا چاہیے؟ کیا کوئی اور آیات تمہیں سنائی جائیں؟ اس پر ایمان لاؤ گے، گویا کہ تم نے سنا ہی نہیں۔ وہ اصل میں مذاق اڑاتے، جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو پھر وہ مذاق اڑاتے تھے، اور جس دن حشر ہوگا اس کی بات کی گئی ہے، اور فرمایا گیا کہ اہل باطل اس دن خسارے میں ہوں گے۔ تو دیکھے گا کہ ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہے۔ حدیث میں روایات میں بھی آتا ہے کہ اس وقت قومیں جو ہے، گروہ کے گروہ جو ہیں گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے، اور اس دن یہ بات کی گئی ہے کہ آج کا دن فیصلے کا دن ہے، آج کا دن جو ہے جزا کا دن ہے اور انعام کا دن ہے۔ آج ہر ایک کو جو ہے وہ اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے۔ وہ کتاب ہے ینطق، بولے گی اس دن وہ کتاب۔ اب تو یہ جو سیڈیز اور یہ ٹیپ ریکارڈر اور یہ جو نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب تو یہ بے جان چیزیں بول رہی ہیں، تو کہا گیا کہ وہ کتاب ہے اس دن بولے گی، یعنی اسی طرح کی کوئی انسٹرومنٹ ہوگا جو بولے گا، اور کیا وہ انسان کے اعمال کو بتائے گا۔ اور آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں اسی کی کبریائی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ کیا ہے زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ دیکھیے جہاں بھی یہ صفت آتی ہے، العزیز کے معنی ہوتے زبردست۔ العزیز عربی میں کہا گیا ہے الغالب الذی لا یغلب علیہ، ایسا غالب جس پر کبھی غلبہ پانا ممکن ہی نہ ہو، اس کو عزیز کہا جاتا ہے، زبردست۔ اور آگے اس کے ساتھ یہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے الحکیم۔ صاحب تفہیم القرآن نے بڑی عجیب بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی یہ صفت عزیز کی آتی ہے، ہمیشہ جب بھی جس کے پاس بھی قوت آئی ہے اور اس کے پاس فوجیں ہیں اور اسلحہ تھا، اس کی بنیاد پہ پھر اس کے دماغ سے حکمت نام کی چیز نکل گئی ہے، پھر اس نے ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے، بربادی کی ہے، قتل و غارت کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ فرمایا کہ وہ قادر ہے،
وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ حکمت کے ساتھ چلتا ہے، حکمت کے ساتھ اپنے فیصلے کرتا ہے، اس سے کسی ظلم کی توقع نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔